السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، میرا نام عثمان احمد قادری ہے۔ آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ کی سیریز کا ہمارا لیکچر نمبر 2 ہے۔ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اس لیکچر میں۔ آرگنائزیشن ڈیولپمنٹ اینڈ چینج جو اس بک کا نام ہے، اس کا چیپٹر نمبر 2 دا نیچر آف پلان چینج۔ جیسے کہ پلان چینج کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کیسے آرگنائزیشن جو ہیں وہ اپنے پلانس کو امپلیمنٹ کرتی ہیں، آرگنائزیشنز کے اندر کیسے چینجنگ لے کے آتی ہیں۔ آرگنائزیشنز میں وہ امپلائیز کے لیول کے اوپر بھی ہو سکتی ہے، اسٹرکچر لیول کے اوپر بھی چینجنگ ہوتی ہیں۔ لرننگ آبجیکٹیو فار دس چیپٹر ٹو ڈسکرائب کمپیئر 3 میجر پرسپیکٹیو آن چینجنگ آرگنائزیشنز۔ ہم دیکھیں گے کہ 3 مین جو پرسپیکٹیو ہیں آرگنائزیشنز کے وہ کون کون سے ہیں، یعنی کہ 3 تھیوریز جو ہیں جو اس بک کے کنٹیکسٹ میں ہیں، وہ ہم دیکھیں گے کہ جو چینج کو آرگنائزیشن میں کے اندر جو چینج ہے اس کو پروموٹ کرتی ہیں۔ ٹو انٹروڈیوس اے جنرل ماڈل آف پلان چینج دیٹ ول بی یوزڈ ٹو آرگنائز دا مٹیریل پریزنٹ ان دا بک۔ جنرل ماڈل جو ہیں چینج کے جو آرگنائز کیے گئے ہیں تھامس نے اپنی اس بک میں، ٹو ڈسکرائب ہاؤ پلان چینج کین بی اڈاپٹ ٹو فٹ ڈفرینٹ کائنڈ آف دا کنڈیشنز۔ اور ہم ڈسکس کریں گے کہ کیسے پلان کو اڈاپٹ کیا جاتا ہے ڈفرینٹ سچویشنز میں، کنڈیشنز میں۔ دیر آر دا 3 ٹائپس آف دا پلان چینج، 3 ٹائپ آف دا ماڈل آپ کہہ سکتے ہیں آرگنائزیشن کے پلان چینج میں، جو یہ بتاتے ہیں کہ کیسے چینج کو امپلیمنٹ کیا جائے آرگنائزیشنز کے اندر۔ There are the 3 types of the change. Number 1 is Lean change model. Lean change model جو ہوتا ہے چینج پروسیس کنسسٹ آف دا 3 stages، یعنی کہ لیون چینج ماڈل میں جو پروسیس ہوتا ہے یہ 3 stages کے اوپر 3 steps پر مشتمل ہوتا ہے۔ نمبر 1 از انفریزنگ۔ انفریزنگ کے اندر جو اوڈی پریکٹیشنرز ہوتے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں ریڈیوسنگ دوز فورسز مینٹیننگ دا آرگنائزیشن بیہیویئر ایٹ دا پریزنٹ لیول۔ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ایز پریزنٹ لیول کے اوپر کیا کیا جو پرابلمز ہیں جو ہیں آرگنائزیشن کے بیہیویئر کے پرسپیکٹیو میں آ رہی ہیں، اور آرگنائزیشن کون سی ڈیزائر پوزیشن تک پہنچنا چاہتی ہیں، اور جو ڈسکریپنسیز ہوتی ہیں یعنی کہ کرنٹ سچویشن اور فیوچر لائمل جو اسٹریٹجی ہوتی ہے اس کے درمیان جو فرق ہوتا ہے اس کو فل کرنے کی کوشش کرتی ہیں کہ آرگنائزیشن اپنی ڈیزائر پوزیشن تک اچیو ہو جائے۔ سیکنڈ ہے موومنٹ۔ موومنٹ میں ہم دیکھتے ہیں شفٹ دا بیہیویئر ایٹ دا نیو لیولز، یعنی کہ آرگنائزیشن اپنے نیو لیولز کے اوپر شفٹ ہو جاتی ہے تھرو اے چینج ان دا آرگنائزیشنل اسٹرکچر اور پروسیس، یعنی کہ یہاں پر آرگنائزیشن نیو لیول کے اوپر شفٹ ہو جاتی ہے۔ تھرڈ اسٹیج پہ اوپر ری فریزنگ کرتی ہیں۔ ری فریزنگ اسٹیج کے اوپر آرگنائزیشن اسٹیبلٹیز دیکھتی ہیں کہ آرگنائزیشنز کے جو نیو لیول انہوں نے سلیکٹ کیا ہے اس کے اوپر اسٹیبلٹی رہے، ایکولیبریم رہے۔ جو سیکنڈ تھیوری ہے پلان چینج کی وہ ایکشن ریسرچ ماڈل ہے۔ ایکشن ریسرچ ماڈل جو ہوتا ہے وہ سائیکلیکل چینج ہوتا ہے اور آرٹ پروسیس کے اوپر مشتمل ہوتا ہے۔ نمبر 1 پرابلم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں ایکشن ریسرچ کے اندر کہ کون سی پرابلم آ رہی ہے جس کو اوڈی پریکٹسز کے تھرو یا تو وہ پرابلم ہو سکتی ہے یا وہ اپرچونٹی ہوتی ہے۔ آرگنائزیشن اس پرابلم کو ریزالو کرنا چاہتی ہیں یا اپرچونٹی obtain کرنا چاہتی ہیں کہ آرگنائزیشنز کے اندر چینج لانے کے لیے کنسلٹیشن ود دا بیہیویئر سائنٹسٹ، اور جو اپرچونٹی اور پرابلم آ رہی ہوتی ہے اس کو کنسلٹ کرتے ہیں بیہیویئر سائنٹسٹ سے کہ اس میں کیا کیا چینجنگ کس طرح لے کے آ جائیں۔ تو وہ سائنٹسٹ جو ہوتے ہیں جو اوڈی پریکٹسز کو سمجھتے ہیں ان سے کنسلٹ کیا جاتا ہے۔ ڈیٹا گیدر اور پریلیمنری ڈائگنوسس، انیشیل سٹیج کے اوپر اس کنسرن اپرچونٹی اور پرابلم کے بارے میں ڈیٹا گیدر کیا جاتا ہے اور ڈائگنوز کیا جاتا ہے کہ کون سی انفارمیشن جو ہے وہ بیٹر ہے۔ اس کے پرسپیکٹیو میں کلائنٹس جو ہوتے ہیں، کلائنٹس کے پرسپیکٹیو میں یہ دیکھتے ہیں کہ فیڈ بیک فرام دا کلائنٹ جو ہوتا ہے وہ دیکھتے ہیں کہ کلائنٹس اس پرابلم کے بارے میں جو آرگنائزیشن اس پرابلم کو ریزالو کرنا چاہتی ہیں
اور جس میں امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں وہ چینج، اس کا کیا فیڈ بیک ہے، وہ اس کے بارے میں کیا رائے دیتے ہیں۔ اگر ان کا رائے جو ہے وہ پازیٹیو ہو تو فردر جو ہے وہ جوائنٹ ڈائگنوز کرتے ہیں، لیکن اگر ان کا فیڈ بیک پازیٹیو نہیں ہے تو دوبارہ سے ہی اس کے بارے میں ورکنگ کی جاتی ہے۔ اب جوائنٹ ڈائگنوز کرتے ہیں اس کنسرن اپرچونٹی اور پرابلم کے بارے میں۔ جوائنٹ سے مراد یہ ہے اوڈی پریکٹیشنر اور کلائنٹ جو ہوتا ہے، جو آرگنائزیشن مینجمنٹ ہوتی ہے جو چینج لے کے آنا چاہتی ہے، وہ دونوں ڈائگنوز کرتے ہیں کہ ان کے لیے فیوچر جو ہے وہ کیا حکمت عملی ہو کہ چینج بہتر طریقے سے آئے۔ جوائنٹ ایکشن پلان مرتب کیا جاتا ہے کہ چینج پازیٹیولی امپلیمنٹ ہو آرگنائزیشن کے اندر۔ پھر ایکشن جو ہے، جو ایکشن یعنی کہ جو چیز چینج لے کے آ رہی ہے، یعنی کہ امپلائی کی سیلری بڑھا دو یا کوئی بھی بیہیویئر لیول کے اوپر چینج لے کے آنے کے لیے، بیہیویئر لیول اوبویسلی امپلائمنٹ کو بوسٹ کرنے میں، ان کو انکریمنٹ دینے میں، ان کو سیٹسفائی کرنے میں، ان کو ریوارڈ دینے سے ان میں وہ چینج آ سکتا ہے۔ تو ڈیٹا گیدر آفٹر ایکشنز، اور جب اس چینج کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے تو اس کے بارے میں ڈیٹا گیدر کیا جاتا ہے کہ جو چینج فیڈ بیک کلائنٹ چاہتا ہے اس کے مطابق چینج آ رہا ہے کہ اس میں کوئی چینجنگ ہے۔ اگر اس میں کوئی چینجنگ ہو تو اس کے مطابق اس کو چینجنگ کیا جاتا ہے۔ تو یہ ایکشن ریسرچ ماڈل ہے۔ تھرڈ جو ماڈل ہے تھیوری اور پلان چینج کا، دا پازیٹیو ماڈل ہے۔ دا پازیٹیو ماڈل میں چوزنگ اے پازیٹیو سبجیکٹ، اس میں جنرل ماڈل ہوتا ہے جو پازیٹیو سبجیکٹ فوکس کرتا ہے آرگنائزیشن کہ واٹ از رائٹ فار دا آرگنائزیشنز، کہ پازیٹیو ایکسپیکٹیشنز کے مطابق وہ اینٹیسپیٹ کرتی ہیں کہ کیا چیز جو ہے وہ پازیٹیو لے کے آ سکتی ہے آرگنائزیشن کی، یعنی کہ واٹ از گوئنگ ٹو دا رائٹ فار دا آرگنائزیشنز، اس کے اوپر وہ فوکس کرتی ہیں۔ اس پازیٹیوٹی کے بارے میں انیشیلی جو ہے وہ کلیکٹ دا پازیٹیو اسٹوری ود براڈ پارٹیسپیشن، اس کے بارے میں پازیٹیو ڈیٹا کلیکشن کیا جاتا ہے پارٹیسپیشن سے، فار دا امپلائی سے ڈیٹا کلیکشن کیا جاتا ہے کہ اگر آپ لوگوں کے لیے یہ ریوارڈ پالیسی لے کے آ جائیں یا کوئی ایسا پلان لے کے آ جائیں جو آپ کے لیے بینیفٹ ہو تو ان سے رائے لی جاتی ہے۔ اگر وہ پارٹیسپیشنز میں دین میجورٹی جو ہے وہ یہ کہیں کہ ہاں جی یہ والا چینج جو ہے یہ ہمارے لیے بینیفیشل ہے، تو آرگنائزیشن جو ہے اس کی طرف جاتی ہیں۔ ایگزام کرتے ہیں، یعنی کہ ایگزامن دا ڈیٹا اینڈ ڈیولپ دا پازیٹیو پریپوزیشن، اس کے بارے میں ڈیٹا کلیکشن کی جاتی ہے اور پاسبلٹی پریپوزیشن ڈیولپ کی جاتی ہے۔ پریپوزیشن مطلب آرگومنٹس کوئی پرپوز کرتے ہیں، ہائپوتھیسس بناتے ہیں کہ اگر یہ چینج لے کے آ جائے تو اس سے آپ سیٹسفائی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ڈیولپ اے ویژن ود اے براڈ پارٹیسپیشن۔ ویژن سے مراد ہے ڈیزائر فیوچر پوزیشن، یعنی ڈیزائر آرگنائزیشن کیا چاہتی ہیں، ڈیزائر اپرچونٹی کیا چاہتی ہیں کہ اگر یہ چینج لے کے آئے تو وہ اس سے کیا فائدہ ہو جائے گا اس پارٹیسپینٹ کو۔ ڈیولپ ایکشن پلان، اس کے بارے میں ایکشن پلان ڈیولپ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کو ایویلیویشن کی طرف ہم لے کے آتے ہیں کہ ایویلیویٹ کرتے ہیں کہ جو پلان جو ہے انہوں نے مرتب کیا اس کے بارے میں، تو اس کو ریویو کرتے ہیں کہ ادھر یہ پلان جو ہے وہ پراپر طریقے سے امپلیمنٹ ہوا ہے، اس کا فائدہ خاطر خواہ فائدہ مل رہے ہیں کہ نہیں مل رہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ان 3 ماڈلز کو جو ہم نے ڈسکس کی ہے پریویسلی، ایکشن ریسرچ پازیٹیو ماڈل اور لیون کا چینج آف ماڈل ہم نے دیکھا۔ اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 3 ماڈل جو ہیں وہ کیسے چینج لے کے آ سکتے ہیں اور سجیسٹ کرتے ہیں یہ جو تینوں ماڈل ہیں وہ جنرل فریم ورک کو سجیسٹ کرتے ہیں۔ وہ جو جنرل ماڈل ہوتا ہے وہ 4 بیسز کے اوپر جو ہے وہ 4 ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، یعنی کہ 3 ماڈل جو ہیں وہ جنرل فریم ورک کو سجیسٹ کرتے ہیں۔ جنرل فریم ماڈل جو ہوتا ہے وہ 4 ایکٹیویٹیز کے اوپر مشتمل ہوتا ہے۔ انٹرنگ اینڈ کنٹریکٹنگ کے اوپر، انٹری اینڈ کنٹریکٹنگ کے اوپر سب سے پہلے جو اوڈی پریکٹیشنرز ہوتے ہیں وہ ڈیٹا گیدر کرتے ہیں، انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اس پرابلم کو یا اس اپرچونٹیز کو۔ پھر وہ پرابلم جو ہیں اپرچونٹی جو ہے وہ آرگنائزیشن کے جو مینیجرز ہیں اس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ یہ جو اپرچونٹی آپ کے لیے بہتر ہے، اگر آپ آرگنائزیشن میں چینج لے کے آنا چاہتے ہیں تو یہ والی فلاں جو اپرچونٹی ہے اس کو ویل کیا جائے یا کوئی پرابلم آئے، ہو سکتا ہے کہ ریوارڈ پالیسی سے امپلائی سیٹسفائی نہیں ہے تو وہ پرابلم آ رہی ہوتی ہے، تو ٹاپ مینیجرز کو اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے، تو پھر اس کے بارے میں انیشیل ڈیٹا گیدر کیا جاتا ہے۔
پھر وہ جو پرابلم آتی ہے اس کو ڈائگنوز کیا جاتا ہے کہ یہ جو پرابلم آ رہی ہے یہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ اس کے کازز کیا ہوں گے اور اس کی کنسیکوینسز کیا ہوں گی اگر آرگنائزیشن اسلام اگر یہ چینج لے کے آ جائیں. اس کو ڈائگنوز کہتی ہیں. ڈائگنوز کرنے کے بعد یعنی کہ ڈائگنوزز میں ڈیٹا گیدرنگ کی جاتی ہے, انالائز کیا جاتا ہے اور فیڈ بیک ڈیٹا گیدر کیا جاتا ہے کہ مین ایکشن کو ڈائگنوز کرنے کے لیے کہ یہ جو ہم پرابلم آئے گی اس کے کازز اور کنسیکوینسز کیا ہوں گی. پھر اس جو پلان جو ہے امپلیمنٹ ڈائگنوز کرتی ہے کہ یہ پلان جو ہے یہ بیسٹ پاسبل پلان ہے جو پرابلم آ رہی ہے اس کو کور کرنے کے لیے. تو پھر اس کو پلاننگ اور امپلیمنٹ کیا جاتا ہے, یعنی کہ پلان اور امپلیمنٹ کیا جاتا ہے کہ میک دا ایکشن, جو ہمارا ایکشن پلان اس کو پہلے ہم نے پلان بنایا پھر اس کو ہم امپلیمنٹ کرتے ہیں اور ڈیزائن کرتے ہیں انٹرونشن, یعنی کہ کوئی انٹرویننگ تو نہیں آ رہی, کوئی رکاوٹ تو نہیں آ رہی ہمارے اس پلان میں آرگنائزیشن کو جو اپنے ڈیزائر آبجیکٹیو اچیو کرنے کے لیے. پھر اس کو ہم دیکھتے ہیں ایویلیویٹ کرتے ہیں, انسٹیٹیوشنلائزنگ کرتے ہیں چینج, یعنی کہ جو آرگنائزیشن پلان امپلیمنٹ کرتی ہے اس کو ایویلیویٹ کرتی ہیں کیا جو پلان آرگنائزیشن مرتب پلان بنا رہی ہے کیا اس کے خاطر خواہ رزلٹ آ رہے ہیں. اس کو دیکھتی ہیں کہ اس کو جو پلان آرگنائزیشن نے بنایا ہے اس کو کنٹینیوس کیا جائے یا موڈیفائی کیا جائے یا سسپینڈ کر دیا جائے. اور انسٹیٹیوشنلائزنگ میں دیکھتے ہیں کہ انسٹیٹیوشنلائزنگ میں یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو پلان اس کا فیڈ بیک ریوارڈ اور ٹریننگ جو ہے کے پرسپیکٹیو میں دیکھتے ہیں کہ یہ جو پلان ہے اس کو پراپرلی ریفائن کیا جائے تھرو فیڈ بیک ریوارڈ اور ٹریننگ کے تھرو. ڈفرینٹ ٹائپس آف دا پلان چینج میں دیکھیں جو پلان چینج ہوتا ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس میں میگنیٹیوڈس آف دا چینج کتنا آ رہا ہے, یعنی کہ جو آرگنائزیشن ڈفرینٹ پلان لے کے آ رہی ہیں ڈفرینٹ ماڈل کے تھرو اس میں میگنیٹیوڈ آف دا چینج کتنا ہے, یعنی کہ چینج جو ہے انکریمنٹل آ رہا ہے, یعنی کہ انکریمنٹل سے مراد ہے کنٹینیوسلی چینج, ایڈیشنل چینج, یا کوانٹملی آ رہا ہے کہ کچھ ڈسکریٹ یعنی کہ کچھ وقفے کے ساتھ چینج لے آ رہا ہے, پرپورشنلی چینج نہیں آ رہا. تو میگنیٹیوڈ آف دا چینج دیکھا جاتا ہے کہ انکریمنٹل ہے, کوانٹم ہے, اور ڈگری آف دا آرگنائزیشنز کیا ہیں. چینج جو لے کے آ رہے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ آرگنائزیشن کس ٹائپ کی ہے, اس میں آرگنائزیشن کا اسٹرکچر کیا ہے. اوور آرگنائزیشن میں دیکھتے ہیں یہ ان کے آرگنائزیشن جو اسٹرکچر ہے وہ بیوروکریٹک تو نہیں ہے, یعنی کہ بیوروکریٹک جو ہوتا ہے یعنی کہ ٹاپ لیول جو ہے وہ چینج کو لے کے نہیں آنا چاہتے تو ریسٹرین کرتے ہیں. تو آرگنائزیشن جو آڈی پریکٹسز کا جو ایم ہوتا ہے اس سٹیج کے اوپر وہ جو کنسٹرینٹ آ رہا ہوتا ہے بیوروکریٹکس کی طرف سے, بیوروکریسی کی طرف سے, اس چینج کو اوور کم کرتی ہے اور انڈر آرگنائزنگ کے اندر جو ہے یعنی کہ کم رکاوٹ ہوتی ہیں, کنسٹرینٹ اور ریگولیشن جو ہوتا ہے افیکٹو ہوتا ہے. تو آرگنائزیشن میں جو افیکٹو ریگولیشن انڈر آرگنائزیشن کا اسٹرکچر اور اوور آرگنائزیشن کے اسٹرکچر کے مطابق ڈگری آف دا چینج اس کے پرسپیکٹیو میں لے کے آ جاتا ہے, یعنی کہ افیکٹو ٹاسک پرفارمنس ہو جاتی ہیں کیونکہ کنسٹرینٹ کم ہوتی ہے, رکاوٹیں کم ہوتی ہیں. اوور آرگنائز کے اندر زیادہ بیوروکریسی ہوتی ہے, انوالو ہوتی ہے, تو زیادہ رکاوٹیں ہوتی ہیں, تو چینج اس کے پرسپیکٹیو میں لے کے آیا جاتا ہے. تو چینج جو لے کے آ رہے ہیں وہ ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل سیٹنگ میں بھی دیکھتا جاتا ہے. اگر ہم ڈومیسٹک میں دیکھیں تو اس میں چینجنگ جو ہوگا وہ لوکل لیولز کے اوپر جو مینجمنٹ ہوتی ہے وہ دیکھتی ہے, اور انٹرنیشنل سیٹنگ کے اندر ورلڈز میں گلوبلز میں جو مینجمنٹ ہوتی ہے وہ آرگنائزیشن چینج لے کے آنا چاہ رہی ہے اس کو دیکھتی ہے کہ کیا یہ پوری دنیا کے اندر جو آرگنائزیشن کے اندر چینج لے کے آ رہے ہیں, انفراسٹرکچر کے اندر چینج لے کے آ رہے ہیں, کیا وہ ریسٹ آف دا ورلڈ میں بھی اپلیکیبل ہے کہ نہیں ہے. کریٹکس آف دا پلان چینج میں اس کے اوپر کریٹکس بھی کیا کہ جو چینج لے کے آ رہے ہیں آرگنائزیشنز کے اندر اس کو ہم دیکھتے ہیں کنسیپچولائزیشن آف دا پلان چینج. اس کو کنسیپچولائزیشن یہ کہتی ہے کہ یہ جو چینج ہے یہ نان لینئر ہے, یعنی کہ اسٹیٹ نہیں ہے, بڑی ایمبیگوٹیز ہیں اس چینج کے اندر جو آرگنائزیشن چینج لے کے آ رہے ہیں. تو چینج جو ہے وہ ان کلیئر ہے,
چینج جو ہے از ناٹ ریشنل، یعنی کہ سینسیبل نہیں ہے. چینج آرگنائزیشن کے اندر چینج لے کے آنا سینسیبل نہیں ہے. ریلیشن شپ بٹوین دا چینج اینڈ پرفارمنس از انکلیئر. اس میں وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ چینج اور پرفارمنس کے درمیان جو ریلیشن شپ ہے وہ بھی انکلیئر ہے. پریکٹسز آف دا پلان چینج میں وہ لمٹڈ کنسلٹنگ اسکلز اینڈ دا فوکسز کے پرسپیکٹو میں وہ بات کر رہا ہوتا ہے کہ یہاں پر اسکلز کا فقدان ہے جو چینج لے کے آنا چاہ رہے ہیں، اور کوئک فوکسز اور ڈیولپمنٹ اپروچز کو دیکھنا پڑے گا کہ آرگنائزیشن جو چینج لے کے آ رہا ہے نا اس کو کوئکلی امپلیمنٹ کرنا پڑے گا اور ڈیولپمنٹ اپروچز بنانی پڑیں گی، تو ہی خاطر خواہ رزلٹ مل سکتے ہیں چینج کے تھرو. تھینک یو ویری مچ ڈیئر اسٹوڈنٹ. مجھے امید ہے کہ جتنے بھی کنسیپٹ ہم نے اس لیکچر میں کور کیے ہیں وہ آپ انڈرسٹینڈ کر پائیں گے. انشاءاللہ تعالی جو 2 گھنٹے کا ہمارا انٹریکٹیو سیشن ہوگا اس کے اندر آپ کے تمام کیریو کو ریزالو کرنے کی کوشش کروں گا.